بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب نکاح میں، پھر کتاب نکاح میں جو آج کل کی بحث چل رہی ہے وہ نفقہ کے بارے میں، آج آپ کو ہم سنائیں گے کہ جن پر خرچہ کیا جاتا ہے، جن کو نفقہ دیا جاتا ہے، ان کی ترتیب کیسے ہے، کس کو کس پر مقدم کیا جائے گا۔ یہ تمام اس صورتوں میں ہے جب منفق کے پاس کچھ مال کی کمی ہو۔ اگر کمی نہیں ہے، وسعت ہے، پھر تو سب کو دینا ہوگا۔ اگر کمی ہے، مجبوراً 10 اگر ہیں اس کے پاس منفق علیہ، تو 10 کے 10 کو نہیں دے سکتا، تو کس کو کس پر مقدم کرے گا۔ تو ایک یہ بحث پڑھیں گے، اور دوسری بحث یہ کہ ایک بندہ جس پر انفاق کرنا واجب تھا، اگر وہ انفاق نہیں کرتا تو پھر اس امتناع کی صورت میں کیا کیا جائے گا۔ تو بہرحال حاکم شرع زندہ باد، فرماتے ہیں حاکم شرع اس کو مجبور کرے گا تم خرچہ دو۔ اگر وہ پھر بھی خرچہ نہیں دیتا تو حاکم شرع اس کی کوئی چیز بیچ کر جو ہے کیا ہے وہ ان لوگوں کو خرچہ دے گا۔ اچھا، وہ چیز پوری کی پوری ایک ہی مرتبہ بیچیں گے یا اس کے حصے کر کے بیچیں گے؟ مثلا ہر مہینے کے خرچے جتنا اس بیچیں، فرض کریں پلاٹ ہے 1000 فٹ کا ہے، ٹھیک ہے جناب، ہر مہینے میں 50 فٹ بیچیں اور پھر ان کو خرچہ دیں۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز نہیں بیچیں گے، ہم کسی سے قرض لیں گے، قرض لے کے ہم جو ہے کہ ان کو خرچہ دیتے رہیں گے، پھر جب قرض زیادہ ہو گیا تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی یا قرضہ ادا کرو یا یہ۔ وَأَمَّا تَرْتِيبُ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِمْ، لیکن منفق علیہم کی ترتیب، منفق علیہ کن کو کہتے ہیں؟ یعنی جن پر انفاق کرنا لازمی ہے۔ فَالْأَبَوَانِ وَالْأَوْلَادِ، تو جناب منفق کے ماں باپ اور منفق کی اولاد سواء، یہ مساوی ہے، یعنی ان میں کسی کو کسی پر تقدیم اور ترجیح نہیں ہے۔ لأن نسبتہم، اس لیے کہ ابوان اور اولاد کی نسبت الی المنفق ایک ہی ہے، واحدۃ، کیوں؟ بحسب درجت، یعنی ادھر سے یہ باپ کی اولاد ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، پھر ادھر اس کی اولاد ہے، اس کے اور اس کی اولاد کے درمیان میں بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا اُخْتُلِفَتْ، البتہ ہاں ان کے درجے میں ایک اختلاف ہے، کیسے؟ بِكَوْنِهَا فِي أَحَدِهِمَا عَلِيًّا، ان میں ایک کا سلسلہ اوپر والا ہے، وہ فی الآخر دنین، ایک میں نیچے والا، یعنی منفق کے والدین اوپر والے حصے کے ہیں، منفق کی اولاد منفق سے نیچے والے جو ہے کیا ہے وہ حصے میں ہے، ٹھیک ہے، باقی درجہ ایک ہی جیسا ہے، اوپر نیچے کا فرق ہے۔ فَلَوْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَابْنٌ، اگر ہو اس منفق کے لیے باپ اور بیٹا، او ابوان، یا منفق کے ماں باپ ہوں، وہ اولاد معہما، اور اس کی اولاد بھی ہے اس کے ماں باپ کے ساتھ، او ما احدہما، یا اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے اور اولاد ہے، وجب، تو پھر واجب ہے قسمت المیسور، تقسیم کرنا، المیسور، جو اس کے پاس دستیاب ہے، جو اس کے پاس موجود ہے، علی الجمیع، وہ سب پر تقسیم کرے گا، بسویت، مساوی طور پر۔ مثلا اس کے پاس صرف 100 روپیہ ہے، ایک باپ ایک بیٹا، تو 50 باپ کو دے گا، 50 بیٹے کو دے گا، ذکورن کانو ام اناسن، چاہے یہ جو دونوں درجے والے ہیں مذکر ہوں، یعنی سب بیٹے ہوں اور ادھر سے باپ ہو، یا ماں بھی ہو اور ادھر سے بیٹیاں بھی ہو، تو بیٹے بیٹیوں میں برابر کا جو ہے کیا تقسیم کرنا ہے۔ ذکورن کانو، سب کے سب مذکر ہوں، باپ ہو اس کا اور اس کے بیٹے ہوں، ام اناسن، یا اس کی ماں ہو اور بیٹیاں ہوں، ام ذکورن و اناسن، یا مذکر بھی ہوں اور مؤنث بھی، یعنی دونوں طرف ہوں۔ ثم کا مطلب کیا ہے؟ تقسیم کرنے کے بعد، ان کفاہم، اگر ہر ایک کو جو حصہ دیا گیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، او نفع کل واحد نصیبہ، یا ہر ایک کو اپنا حصہ جو ہے کہ نفع پہنچاتا ہے،
نفعن معتدن بہی، ایک ایسا نفع جو قابل حیثیت ہے، یعنی فل پیٹ نہیں بھرتا لیکن مرنے سے بچا لیتا ہے، پھر تو اقتسمو ہو، یہ اس مال میسور کو تقسیم کریں گے۔ وَإِن لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ أَحَدُهُمْ، لیکن اگر میسور مال کو تقسیم کریں گے، ہر ایک کو ٹکڑا ٹکڑا دیں گے تو کسی کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک روٹی 10 بندوں میں کیسے تقسیم کریں؟ لقلت ہی، اس لیے کہ مال میسور کم ہے، وکثرت ہم، اور منفق علیہ زیادہ ہے، فالاجود القرأۃ، پھر قول بہتر یہ ہے کہ ایک قرعہ اندازی کی جائے کہ یہ مال جو موجود ہے یہ کس کو دیا جائے، کیونکہ یہ ایک فرد کے لیے کافی ہے، 10 فردوں کے جو ہے یوں سمجھیں کہ حلق تک بھی نہیں پہنچے گا، تو اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ جو بوڑھا زیادہ ہے اس کو دے دیں، کہتے ہیں نہیں، کیونکہ درجہ مساوی ہے، لاستحالت ترجیح بغیر مرجح، اس لیے کہ یہاں پر کوئی بھی مرجح نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے۔ البتہ اگر ایک کے مرنے کا خطرہ ہے، دوسرے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، پھر تو ترجیح موجود ہے کہ مرنے والے کو دیں اور بیمار ہونے والے کو نہ دیں، یا ایک بیمار ہوگا اور دوسرا کچھ کمزور ہوگا تو بیمار والے کو دیں گے، کمزور والے کو نہیں دیں گے، جب ایک جیسے ہوں۔ وَتَشْرِيكُ يُنَافِي الْغَرْضَ، اور یہ اگر ہم ان کو شریک کرتے تو یہ ہمارے غرض کے جو ہے کہ ساتھ منافات رکھتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہم ان کو کچھ دیں جو ان کے لیے کافی ہو اور یہ ان کے لیے ناکافی ہے۔ وَلَوْ كَانَ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ يَكْفِيهِ، اگر ان میں سے بعض کا حصہ اس کے لیے کافی ہے، مثلا وہ چھوٹا ہے یا وہ کم کھاتا ہے، لِصِغَرِهِ، اس لیے کہ وہ چھوٹا ہے، وَنَحْوِهِ، یا اس بیچارے کو کوئی تکلیف ہے، وہ آدھی روٹی پہ بھی جو ہے کہ گزارا کر لیتا ہے، وَنَصِيبُ الْبَاقِينَ لَا يَنْفَعُهُمْ، لیکن دوسروں کا حصہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب منقسماً تقسیم کیا جائے تو۔ فرماتے ہیں جس کو جس کا حصہ فائدہ دے گا اس کو اس کا حصہ دے دیں گے، باقی جو مال بچے گا وہ اعتبرت القرأۃ، اس میں معتبر ہے کہ قرعہ اندازی کی جائے، فی من عدل منتفع، جس کو فائدہ ہو رہا ہے اس کو قرعہ اندازی میں شامل نہیں کریں گے، اس کو کے لیے جو ہے کیا ہے ہم قرعہ اندازی کریں گے۔ وہم، اب ہم کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی الآباء والاولاد، منفق کے ماں باپ اور منفق کی اولاد، اولا، یہ بہتر ہیں جناب کس سے؟ من آبائہم، آبائہم کا تعلق اولاد کے ساتھ نہیں، صرف آبا، یعنی میرے باپ اور میرے دادا میں سے میرا باپ مجھ پر زیادہ ترجیح رکھتا ہے میرے دادا سے، اور پھر میرے اولاد اور اولاد کی اولاد میں میرا اولاد زیادہ ترجیح رکھتا ہے میرے نواسوں اور پوتوں پر۔ وہم یعنی الآباء والاولاد، اولا، یہ زیادہ اولویت رکھتے ہیں من آبائہم، آباء کے آبا سے، و اولادہم، اولاد کی اولاد سے، کیوں؟ لزیادت القرب، اس لیے کہ میری اولاد مجھے اپنے نواسوں سے زیادہ قریب ہے، میری اولاد مجھے پوتوں سے زیادہ قریب ہے، میرا باپ مجھے دادا سے زیادہ قریب ہے۔ وَهَكَذَا كُلُّ طَبَقَةٍ، اور اس طریقے سے ہر طبقہ اولا، وہ بہتر ہے من التی بعدها، اس طبقے سے جو اس کے بعد والا ہے۔ مثلا میرا دادا ہے اور پردادا، تو میرا دادا مجھے زیادہ قریب ہے پردادا سے۔ وَيَتَسَاوِي الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى، البتہ اعلیٰ اور ادنا مساوی ہیں۔ دادا کس کے مساوی ہے؟ پوتے کے، ٹھیک ہے، کیونکہ دادا اور میرے درمیان میرا بابا فاصلہ ہے، اور میرے پوتے کے درمیان اور میرے درمیان میرا بیٹا فاصلہ ہے، تو اعلیٰ اور ادنا مساوی ہے، تساوی درجتے، جب ان کا درجہ مساوی ہو۔ مثلا کل اجداد، جیسے اجداد ہیں، وہ اولاد الاولاد، اور اولاد اولاد ہیں، وہاکذا، پھر آپ جو ہے کیا ہے اپنا دادا نہیں بلکہ بابا کا دادا اور ادھر جو ہے اپنے بیٹے کا پوتا، یہ مساوی ہو جائیں گے۔ کل ذالک، یہ سب ہمیں حساب کتاب تب کرنا ہوگا مع القصور، جب ہمارے پاس مال کی کمی ہو۔ اما مع سعت مال المنفق، لیکن اگر منفق کا مال زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ان سب کو خرچہ دے سکتا ہے، للانفاق علی الجمیع، کہ وہ خرچ کر سکے تمام لوگوں پر، فیجب التعمیم، پھر واجب ہے کہ ان سب لوگوں کو خرچہ دے۔ وَلَوْ كَانَ لِلْعَاجِزِ اب و ابن، اچھا اب پھر یہ ہے کہ ایک بندہ خود عاجز ہے، بیچارہ بے بس ہے، لاچار ہے،
اس کا باپ بھی ہے اس کا بیٹا بھی ہے، قادران، اور ان دونوں میں قدرت ہے کہ اس کو سنبھالیں۔ بیٹا باپ کو سنبھال سکتا ہے اور وہ جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو سنبھال سکتا ہے۔ فَعَلَيْهِمَا، تو اس باپ اور بیٹے پر نفقہ واجب ہوگا اس عاجز کا، بسویت، اس کے 5,000 خرچہ ہے تو اس کو 2,500 جو ہے کیا ہے عاجز کا باپ دے گا، 2,500 عاجز کا بیٹا دے گا۔ کیوں؟ لِتَسَاوِيهِمَا، اس لیے کہ جناب یہ دونوں مساوی ہیں، فی المرتبت، بنسبت الیہ، اس مرتبے میں جو عاجز کی نسبت ہے۔ والبنت کالابن، اچھا اگر بیٹی پیسے والی ہے تو کہتے ہیں بیٹی بھی بیٹے کی طرح، جیسے بیٹے پر خرچہ واجب ہے بیٹی پر بھی خرچہ واجب ہے۔ اچھا ماں پر خرچہ واجب ہے، ام الام، لیکن ماں ففی مساوات للاب، کیا اماں بھی مساوی ہے بابا کے، فی مشارکت الولد، کہ بیٹے میں دونوں شریک ہیں، او تقدیم الاب علی الام، یا باپ کو مقدم کیا جائے گا ماں پر، وجہان، اس میں دو وجہیں ہیں، یا اس میں یوں کہیں کہ دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ ماخذہما، ان دونوں کا ماخذ کیا ہے؟ اتحاد رتبہ، کہ بھائی ماں اور باپ کا رتبہ ایک ہی ہے، نتیجے میں ماں اور باپ دونوں جگہ شریک ہیں۔ وَقَوْنُ الْوَلَدْ مُقَدَّمًا عَلَى الْجَدِّ، اور ایک لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا مقدم ہے کس پر؟ دادا پر، اور دادا مقدم ہے علی الام، ماں پر، تو پھر ہم یوں کہیں گے فَيَكُونُ الْأَبُ أَوْلَى بِتَقْدِيم، پھر تو گویا کہ باپ جو ہے کیا ہے وہ اولا ہے کہ جناب وہ اس اپنے بیٹے کا جو ہے کیا وہ خرچہ دے۔ فَإِنْ اجْتَمَعُوا، اگر سب کے سب جمع ہیں، کیا مطلب؟ یعنی باپ بھی ہے عاجز کا، ماں بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں فَعَلَى الْأَبْ باپ پر خرچہ ہوگا، اور ولدین، ولدین سے مراد بیٹا بیٹی، خاصتاً بسویہ، 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ لما تقدم، اس لیے کہ گزر چکا ہے، من ان الاب مقدم علی الام، بابا جو ہے وہ مقدم ہے کس پر جناب؟ ماں پر ہو۔ وَأَمَّا الْأَوْلَادُ، اب رہی بات جو ہے کس کی؟ اولاد کی۔ فَعَلَى أَصْلِ الْوُجُوبِ مِنْ غَيْرِ ترجیح، بھائی اصل تو یہ ہے کہ ان کو خرچہ دینا ہے، اس میں کوئی ترجیح بھی نہیں ہے، یعنی بیٹی بیٹا ایک جیسے ہیں۔ احتمال تقدیم ذکور، احتمال ہے کہ بیٹوں کو مقدم کیا جائے بیٹیوں پر، نظراً الی الخطاب، ہم نظر کریں گے کس کی طرف؟ خطاب کی طرف۔ خطاب میں مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا، لینفق ذو، تو اب لینفق، تو اس میں مذکر کو ہی خرچہ دینا ہوگا، فی الامر بہا، جہاں پر حکم ہوا ہے بہا اس نفقے کا، بصیغۃ المذکر، اس میں مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ وَيُجْبِرُ الْحَاكِمُ الْمُمْتَنِعَ عَنِ الْإِنفاق، مجبور کرے گا، پابند بنائے گا حاکم اس بندے کو جو خرچہ دینے سے انکار کرتا ہے، جبکہ واجب ہے جناب اس پر خرچہ دینا۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَجِبُ صَرْفُهُ فِي الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، اگر اس ممتنع کے پاس مال ہے، یجب صرفہ، واجب ہے اس مال کو خرچ کرنا، فی الدین، خرچ اس قرض میں، باعہ الحاکم، تو حاکم اس کے مال کو بیچے گا انشاء، اگر حاکم بیچنا چاہے، وَأَنْفَقَ مِنْهُ، اور خرچ کرے گا اس بکے ہوئے مال سے جو پیسے ملیں گے، وفی کیفیت بیعہ، جناب اس چیز کے بیچنے کی کیفیت کیسے ہونی چاہیے، پوری کی پوری ایک ساتھ بیچ دیں یا کچھ حصے بیچیں کچھ حصہ بعد میں بیچیں، وجہان، اس میں 2 وجہیں، احدہما، ان 2 وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے، ان یبیع، یہ شخص جو ہے کیا بیچے، کل یوم، ہر روز، جزء بقدر الحاجت، جتنی ضرورت ہے اتنا جز بیچ دے، یہ ایک احتمال یا ایک طریقہ۔ وثانی اللہ یفعل ذالک، وہ ایسے جز کر کے نہ بیچے، کیوں؟ لأنہ یشق، اس لیے کہ جز کر کے بیچنا یہ مشقت رکھتا ہے، ولیکن یقترض علیہ، حاکم صاحب قرض لے گا، علیہ اس ممتنع پر، الی ان یجتمع، یہاں تک کہ وہ قرضہ جمع ہو جائے، ما، اتنی مقدار، یسہلو، آسان ہو جائے، بیع العقار، کہ اس زمین کو بیچا جائے، لہو، اس قرضے کے مد میں،
والاقوا جواز الامرین، شہید ثانی فرماتے ہیں اقوا یہ ہے کہ دونوں چیزیں جائز ہیں، یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے بیچے یا جو ہے کیا ہے تھوڑا تھوڑا قرض لے، جب وہ پورے ہو جائیں تو پھر جو ہے کیا ہے جناب یہ اس کی زمین بیچ دے۔ ولو تعذرا، اگر دونوں چیزیں متعذر ہوں، یعنی ٹکڑا ٹکڑا کر کے بیچنا بھی ممکن نہیں، قرض بھی لینا ممکن نہیں، فلم یوجد راغب فی شراء الجزء الیسیر، کوئی ایسا چاہت والا نہیں ہے جو تھوڑا سا ٹکڑا اس زمین کا خریدے، ولا مقرض، اور کوئی قرض دینے والا بھی نہیں ہے، ولا بیت مال، اور بیت مال بھی نہیں ہے، یقترض منہ، جس سے قرض لیا جائے، جاز، تو پھر جائز، بیع اقل ما یمکن بیعہ، جتنی کم مقدار میں بیچنا ممکن ہے، اگر 50 فٹ نہیں بک سکتے تو 100 فٹ، اگر 100 فٹ نہیں بک سکتے تو 200 فٹ، لیکن پورا کا پورا ایک ہی دفعہ جو ہے کیا ہے وہ بیچنا ضروری نہیں ہے، جتنی مقدار بیچنا ممکن ہوگی اتنی ہی مقدار جو کیا ہے وہ بیچیں گے۔ وَإِنْ زَادَ، اگرچہ وہ بکنے والی چیز زائد ہو، ان قدر نفقت اليوم، ایک دن کے خرچے سے، کیوں بھائی یہ بیچنا جائز ہے؟ لتوقف الواجب علیہ، اس لیے کہ واجب متوقف ہے علیہ کہ ایک دن سے زیادہ مقدار چیز بیچی جائے۔ تو بہرحال یہ نفقے کی بحث تھی اور قرابت داری کی بحث جو ختم ہو گئی، انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے گا ہم ملک کی بحث پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔